ایک درویش تھا، وہ کہیں گیا، اس نے ایک بادشاہ کو دیکھا. حکایت ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو بہت انعام و اکرام اور خلعتوں سے نوازا، قیمتی لباسوں سے نوازا، بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا. وہ درویش دیکھتا رہا اور پھر جا کر کسی سے پوچھا کہ یہ بادشاہ اتنی شفقتیں کیوں کر رہا ہے اس شخص پر، اتنے قیمتی انعام اس نے نوازے، اتنا کچھ اس کو کیوں دیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس شخص نے بادشاہ کی رضا کے مطابق کام کیا تھا، اس شخص نے بادشاہ کی منشا کے مطابق کام کیا تھا، تو بادشاہ اس سے راضی ہو گیا، اس لیے بادشاہ اس کو اتنا کچھ دے رہا ہے. وہ اللہ والا، وہ درویش یہ بات سن کر بے ہوش ہو گیا. اس کو جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ نے خلتیں دی ہیں اس کو، اے اللہ والے تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میں اس خیال سے بے ہوش ہو گیا سوچ کر کہ اگر یہ دنیا کا بادشاہ، جو شخص اس کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس دنیا دار بادشاہ نے اسے اتنا نواز دیا، اگر اس دنیا میں اس کائنات کے رب کی کوئی رضا حاصل کر لے تو ذرا سوچو وہ کتنا نوازے گا. ایک دنیا دار بادشاہ کوئی اس کو راضی کر لے تو اس کی دنیا اچھی کر دیتا ہے، تو کائنات کے رب کو کوئی راضی کر لے تو ذرا سوچئے وہ اس کو کیا کچھ نہیں دے گا. ایسے ہی نہیں جن لوگوں نے اس کو راضی کیا ہے، ہزار ہزار سال تک ان کے ڈنکے بجتے ہیں. ایسے ہی نہیں حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مسکن آباد ہے. ایسے ہی نہیں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈنکے گھر گھر بجتے ہیں. ہر ماہ شرق تا غرب ان کے نام کی 11ویں شریف دی جاتی ہے، ان کے نام کے ختم دیے جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں خواجہ نقش بند کے نام کے ڈنکے بجتے، ایسے ہی نہیں خواجہ سہرورد کے نام کے ڈنک بجتے، ایسے ہی نہیں حضرت شیخ رفاعی اور دیگر بزرگان دین کے، ایسے ہی نہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے نام کے ڈنکے بجتے. ان لوگوں نے اپنے مالک کو، اپنے مولا کو راضی کر لیا تھا. تو راہ تو بڑی سامنے واضح ہے، بس کوشش کر کے چلنا ہی ہے نا. اور تھوڑی کوشش کرنی ہے کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے. ہاں چلتے چلتے گر جائیں تو پھر کھڑے ہو جائیں، اس میں نہ گرنا شرط نہیں ہے. راہ سلوک پر نہ گرنا شرط نہیں ہے، واپس اٹھ کھڑا ہونا شرط ہے. گرو تو اس کے حضور پھر سے توبہ کر لو. جب گرو، جب ایمان کمزور پڑے تو پھر سے اپنے ایمان کو پختہ کر لو، اللہ کے حضور توبہ کر لو. گرے نہ رہو، پھر سے کھڑے ہو جاؤ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ راہ سلوک پر نہ گرنا شرط نہیں ہے. وہ بہت خال خال لوگ ہوتے ہیں جو پیدا اس حال میں ہوتے ہیں کہ مرتے دم تک گرتے نہیں تو عام انسان تو گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے. تو کوئی بات نہیں، راہ سلوک میں یہ جائز ہے. ہاں مگر ضروری یہ ہے کہ گرو تو پھر سے کھڑے ہو جاؤ اور پھر کوشش کرو کہ دوبارہ نہ گرو.